السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شریار اور آپ دیکھ رہے ہیں شریار ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں کچھ ممالک بہت کمزور ہیں، ان پر جس ملک کا چاہے جب دنیا کرے حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جن پر حملہ کرنے کو بھی سوچنا پڑتا ہے، اور اگر پھر بھی ان میں سے کوئی حملہ کر دے تب ان ملکوں سے جیتنا ناممکن ہے۔ ان کی وجہ ہے ان ممالک کی پاس موجود طاقتور آرمی، طاقتور دوست اور ان ملکوں کی جغرافیائی ہے۔ آج میں آپ کو ایسے ہی ممالک کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ جانتے ہیں دنیا کے 5 ایسے ملکوں کے بارے میں جن کو جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے ایران۔ ایران کا پورا نام دی ریپبلک آف ایران۔ سعودی عرب، ترکی اور امریکہ جیسے طاقتور اور ایک جٹ دشمن ہونے کے باوجود بھی ایران پر ورلڈ وار کے بعد کوئی بھی حملہ نہیں ہو سکا۔ ایران کی ملٹری میں لگ بھگ 5 لاکھ فوجی، 1658 ٹینک اور 137 فائٹر جیٹ ہیں۔ یہ ایک بڑی جنگ میں لڑنے اور خود کو دشمن سے بچانے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس سے زیادہ طاقت دوسرے ممالک کے پاس ہے۔ تب بھی اس ملک میں گھسنا اس کے پہاڑوں علاقوں کی وجہ سے کافی مشکل ہے۔ ایران کی گورنمنٹ کے پاس بہت سارے انڈر ملٹری بیس کا نیٹ ورک ہے جو ایران کے ہر شہر میں لگ بھگ بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 9 پر آتا ہے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک ہے۔ آسٹریلیا کو جیت پانا ناممکن ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں اس کی وجہ۔ اس کی وجہ آرمی نہیں بلکہ اس کی جغرافی ہے۔ آسٹریلیا کے آس پاس طاقتور اور جیتنے لائق کوئی طاقتور ممالک نہیں ہیں۔ اس کے آس پاس کے طاقتور ممالک ہیں چائنا، انڈیا اور جاپان، جو کہ آسٹریلیا سے ہزاروں کلومیٹر ہیں۔ جاپان آسٹریلیا سے 11,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور درمیان میں سمندر جو کہ ملک سمندر ہے۔ آسٹریلیا سے وہ اتنے طاقتور ممالک نہیں ہیں کہ وہ اس سے جیت سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملک آسٹریلیا پر حملہ کر بھی دے تو وہ خود کو ہی اپنی مصیبت میں ڈالے گا، کیونکہ آسٹریلیا کی 98% آبادی سمندر کے قریب بنے شہروں میں رہتی ہے۔ اس کا بیچ کا آسٹریلیا ایک دم خالی پڑا ہوا ہے، جو کہ ہزاروں کلومیٹر کا ریگستان، جنگلوں اور برف والا علاقہ ہے، اور اس میں کہاں کہاں آرمی بیس ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس ورلڈ وار کے دوران جاپان نے آسٹریلیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ نمبر 8 پر آتا ہے رشیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رشیا سے جیتنا کتنا مشکل ہے تو آپ اپنے وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور لوگ نیپولین اور ہٹلر سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس سے کہیں آپ کو ٹائم مشین چاہیے۔ نیپولین اور ہٹلر نے اپنی بے حد طاقت اور آرمی کے ساتھ رشیا پر قبضہ کرنے کا چاہا تھا، لیکن ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ رشیا کی سیفٹی کی وجہ اس کی جغرافی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا زیادہ تر زمین پہاڑوں، جنگلوں اور برف سے گری ہوئی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے وقت میوزیو کے رشیا کے حملے کے بعد رشیا کی آرمی ان سے لڑی نہیں بلکہ پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہٹلر کی آرمی ان کے اتنے بڑے ملک کو پار نہیں کر پائے گی اور جیت نہیں پائے گی، بلکہ ان کے بہت سارے فوجی ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں گے۔ ہٹلر کو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس وقت روس دنیا کا سب سے بڑا دوسرا ملک ہے اور دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار اور رشیا کے پاس ہیں۔ اس وقت اس سے جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نمبر 7 پر ہوتا ہے نارتھ کوریا۔ دنیا کے سب سے سخت حکمران کنگ جونگ کا ملک ہے نارتھ کوریا۔ اس کی دشمنی دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ممالک کے ساتھ ہے، پھر بھی اس پر حملہ کوئی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ ہے اس کا دم۔ جی ہاں دوستو، نارتھ کوریا میں کافی دم ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ فوجی، 4200 ٹینک، 222 اٹیک ہیلی کاپٹر، اور تو اس ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں جن کو چلانے میں یہ ذرا دیر بھی نہیں سوچیں گے۔ اس سخت قانون ہونے کے بعد بھی نارتھ کوریا کے لوگ اپنے پریزیڈنٹ کو بہت مانتے ہیں۔ اس سے لوگوں کا پورا سپورٹ بھی کنگ جون کے پاس ہے۔ اس ملک پر بھی قبضہ کرنا آسان نہیں ہے۔
पर 6 पर आता है भूटान। भूटान दुनिया के सबसे शांत ममालिक में से एक है। ये इंडिया के करीब हिमालय के पहाड़ों में मौजूद है। इसकी आर्मी में सिर्फ 6000 फौजी और इसके पास एयर फोर्स तक नहीं है। तो फिर इस पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है? ये दुनिया के चंद मुल्क में से एक है जिस पर कभी किसी ने हमला नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था और इनके लोगों ने बहुत सारे और भी ममालिक पर हमला किया था, लेकिन भूटान पर वो कब्जा नहीं कर पाए थे और इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसके हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं। इसमें से ना कोई फौजी टैंक जा सकता है और ना कोई फौजी व्हीकल और कोई फौजी आसानी से इस मुल्क में दाखिल तक नहीं हो सकता। इसलिए आज तक ये मुल्क भी महफूज है। नंबर 5 पर आता है इसराइल। इसराइल एक छोटा सा अरब मुल्क है और इसके आसपास अपने तमाम ममालिक से इसकी दुश्मनी भी है। तो इस पर आज तक कोई हमला करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इसराइल के पास 1,76,000 फौजी हैं, लेकिन दोस्तों इस मुल्क की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल मिलिट्री की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इस मुल्क के हर बाशिंदे के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इस मुल्क के आसपास दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का सपोर्ट भी है। इसके अलावा इस मुल्क ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी बना लिया है। यानी ये मुल्क एक महफूज शीट से घिरा हुआ है, इसमें कोई भी मिसाइल दाखिल नहीं हो सकता।